براہ راست آپ کو کراچی لے چلیں گے جہاں پر اس وقت میں آپ کو اس کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ جو ان ملزمان کے یہ جو دونوں سیٹس آف ملزمان ہیں جو پہلے بھی گرفتار ہوئے اور جو بعد میں بھی ہوئے ہیں، ان کے انکشافات کے مطابق سن 1998 سے لے کر 2002-2003 تک ایم کیو ایم، جو اس زمانے میں ایم کیو ایم الطاف گروپ تھا، اس کی ایک الطاف حسین کی پالیسی تھی کہ انٹیریئر سندھ اور کچھ اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو باقاعدگی سے انڈیا ٹریننگ کے لیے بھیجنا. جو بندے ہم نے کل میرپور خاص سے گرفتار کیے ہیں وہ بھی اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ اسی پیریڈ میں وہ لوگ انڈیا گئے، وہاں انہوں نے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ انڈیا میں گزارا. انڈیا کے مختلف شہروں میں، دلی میں، بھوج میں، جودھ پور میں انہوں نے ٹائم گزارا. وہاں ان کو اسلحے کی ٹریننگ ملی، وہاں ان کو ایون کاؤنٹر سرویلنس کی ٹریننگ ملی، اونٹ سواری کی ٹریننگ ملی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو میرپور خاص عمر کوٹ کا جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں سے چیزیں پار آسانی سے اسلحہ اور ادر جو انڈیویجولز ہیں ان کو بارڈر پار آسانی سے کرانے کی ان کو صلاحیت ہو اور یہ ایک قسم کے سلیپر سیل کے طور پر کام کریں. اس میں خاص طور پر بلکہ میں اپنی بریفنگ یہاں روک کر آپ کو چھوٹی سی کلپ سنانا چاہوں گا جو کہ ایک جو کل سسپیکٹ گرفتار ہوا ہے اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ اگر آپ کلپ چلا دو تو باقی اس کے بعد ایک ہی کلپ ہے، چھوٹا سا کلپ ہے، اگر آپ کو تو میرے پاس زون سے کوئی شخص آیا، مطلب وہ جو کارکن ہوتا ہے، مجھے اندر بلایا گیا. اس ٹائم میں واسف جلیل بیٹھے اور ان کے ساتھ میں اور بھی تھے. واسف جلیل کو میں نہیں جانتا تھا، یہ تو بعد میں پتا چلا جب میرے کو بینظور طلب کیا گیا کہ فون آیا واسف جلیل سے ملاقات کرنی ہے. جب مجھے پتا چلا کہ یہ واسف جلیل ہے، پہلے تو خیر خیریت معلوم کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بہت مہنگی کارکن ہیں اور کافی لگن سے کام کرتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ میں آپ کو کال کروں گا. یہ واسف ہے نام وہاں لکھنے کے لیے. ٹھیک 3 دن کے بعد دوبارہ کارکن آیا تو آپ کو زون پہ بلایا. میں زون کو پوچھا کروں کہ آپ ایک کام کریں، آپ کراچی چلے جائیں. کراچی بلایا گیا اور مسجد نہیں اور شاید میں بھی آیا بات کی، بات چیت کرتے رہے. آپ کو جو ہے اچھے عہدے پہ جانا چاہیے، آپ جیسے محنتی کارکن اچھے عہدے پہ جانا. ٹھیک ہے سر، لیکن بات یہ بھائی کہ کیسے جائیں؟ بولے یہ کام ہمارا ہے، ہم آپ کو کہیں گے پاس وہ آپ کی طبیعت ایک صحبت بیٹھی اللہ کر کے سیکھی آپ کو سب اتنی گرانی میرے برابر کو آپ کو روانہ ہو گیا پاس. ملاقات بھی انہوں نے بولا کوئی ڈاکومنٹس لائیں، بالکل کیا ہے. انہوں نے لیا چائے انہوں نے پلائی بھول گیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بلایا کہ آپ کو زون پہ بلایا. وہاں انہوں نے کہا کہ آپ بھی بھیجوں تو کچھ تھوڑا کچھ سامان وامان کے ساتھ کھانے پینے کا رکھ دیجیے گا، آپ کو بلایا. ٹھیک ہے، میں چلا گیا. بس سے لے گیا، مجھے بولا کہ اوپر آپ جائیں آرام کریں. ایم پی سے یہ کلپ جو ہے ہم آپ سے شیئر بھی کر دیں گے. اس میں بیسک جو چیز جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم نے اس کا اگلی سلائیڈ پر چلو، اگلی سلائیڈ پر یہ تھوڑا سا ہم نے اس کا واضح کرنے کے لیے ایک آرگینوگرام سا بنایا ہے. جو بھی ابھی تک ہم نے گرفتاریاں کی ہیں اس میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ 2 ایم کیو ایم کے، ظاہر بات ہے تیسرا الطاف حسین کے علاوہ 2 کی لیڈر تھے. اس میں ایک انیس ایڈوکیٹ اور دوسرا واسف جلیل، جن کو یہ جو انڈیا لڑکے انڈیا بھیجنے کا جو سسٹم تھا اس کو چلانے اور اس کو مینیج کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. جو ایک جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے انیس ایڈوکیٹ کو 2 دفعہ سی ٹی ڈی میں کویسچننگ کے لیے بلایا تھا اور شامل تفتیش بھی کیا تھا. اس میں جو انیس ایڈوکیٹ کے خلاف ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ثبوت یا جو اس کے خلاف ایک ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہم نے پہلے لڑکا گرفتار کیا تھا نعیم، اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انیس ایڈوکیٹ نے اس کو 2001-2002 میں تہران ایران بلا کر باقاعدگی سے انسٹرکشن دیں کہ آپ لڑکے جمع کرو اندرون سندھ کے انڈیا بھیجنے کے لیے. اور کچھ مزید بھی ڈیٹیلز جب ہم نے انیس ایڈوکیٹ کا پاسپورٹ سیز کیا اور اس کے موبائل فونز کی فورینزکس کی ہیں
تو اس میں کچھ ہمیں مزید شواہد ملے ہیں اور ہم ان کو پھر طلب کریں گے اگلے ایک آدھ دن میں. کچھ بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ مشکوک لگ رہی ہیں, اس پر بھی ہم ان سے سوال جواب کریں گے. لیکن بیسک ان کا جو ایک قسم کا نیٹ ورک تھا وہ یہ دو جو لیڈرز ہیں خاص طور پر چلا رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو کل رات کی کارروائی میرپور خاص میں ہوئی ہے اس میں جیسے میں نے کہا بھاری مقدار میں اسلحہ ملا ہے, جس میں اسلحے کی تصویر دکھانا پلیز, وہ چلاتے رہو, جس میں جو سب سے کی چیز ہے وہ ہے ڈشوکا اینٹی ایئر کرافٹ گن, جو کہ ڈس اسمبل کر کے پائپ میں سیل کر کے پڑی ہوئی تھی. اور یہ اس کی یہ خیر وہ تو ہم نے انٹرنیٹ سے اس کی جو اسمبلڈ تصویر ہے وہ لی ہے, لیکن یہ اس کے علاوہ ایس ایم جیز اور گرینیڈ بھی ملے ہیں. تو یہ کارروائی تھی. باقی جو آپ کے سوال ہیں وہ آپ پیش کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک انیس ایڈوکیٹ کے خلاف اتنے ثبوت آ چکے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, اور میرپور خاص میں جو گرفتاری ہے ان کی تعداد کیا ہے؟ میرپور خاص میں 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں. جہاں تک انیس ایڈوکیٹ کی بات ہے تو یہ گرفتار کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا پروگیٹو ہوتا ہے. اور ہم اسی بات پر چلتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کسی بھی بندے کے خلاف اتنی ایویڈنس آ جائے گی. ہم نے انیس ایڈوکیٹ کو شامل تفتیش کیا ہے, ان کو پابند کیا ہے کہ وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے, ان کا CNIC بھی بلاک کروا دیا ہے. لہٰذا یہ اب آگے جا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی او کے پاس اگرچہ کہ انف ایویڈنس ہوگی تو ان کو چلان کیا جائے گا. لیکن اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں. جناب دیکھیں بالکل یہ واسع جلیل کے حوالے سے, کیونکہ وہ اس وقت غالباً امریکہ میں رہائش پذیر ہیں. پہلے بھی ہم نے اس قسم کے کیسز میں ایک سسٹم شروع کیا ہے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیٹر لکھنے کا, اور انٹرپول کے ذریعے دوسری جو بین الاقوامی پولیس فورسز ہیں, پولیس کے ادارے ہیں, ان سے رابطہ کرنے کا. اس کیس میں بھی ہم یہ چیز پروسیس ٹیک اپ کریں گے. فاروق ستار بھی اس معاملے میں تھے, جو بیان وغیرہ بھی ہوئے تھے, تو ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ہم نے اس کیس میں بہت سے ویریس جو پارٹیز یا فیکشنز ہیں MQM کی, ان کے ویریس لیڈران یا کارکنان کو بلایا تھا. انہوں نے ان سے سوال پوچھے تھے کہ ہم نے اسی بیس پر سوال پوچھے تھے کہ جو چیزیں ہمیں ایسی کوئی فلیگ ہوئی تھیں کہ جس کی کوئی ہمیں جواب درکار تھے. فاروق ستار سے بھی ہم نے سوال جواب کیا تھا. اس کے بعد ہمیں ہمارے جو اس وقت تک رائے ہے اس میں ان کی مزید بلانے کی ضرورت ابھی تک نہیں پڑی ہے. کوئی آگے جا کر کوئی اور چیز سامنے آتی ہے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن فی الحال تک ویسی بحریہ ٹاؤن میں اتنی جلاؤ گراؤ ہنگامہ, 20 کروڑ روپے کی املاک کو جلایا گیا, ملک مخالف اور سندھو دیش کے نعرے لگے, تو اس پر کیا یہ ایلیمنٹس اس کے اندر ملوث تھے, اس کے پیچھے کون تھا, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں MQM کے جھنڈے بھی اندازوں کی تصویریں بھی گئی, اس پہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کی جو تفتیش ہے وہ میرے خیال سے کراچی پولیس کے پاس ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, اس کی بحریہ ٹاؤن سے جو بھی انٹیلیجنس لیڈز ملی ہیں وہ CTD اور دیگر جو وفاقی ایجنسیز ہیں ہم ان کو فالو اپ کر رہے ہیں. لیکن جو اس کی تفتیش ہے اس کے لیے میرے خیال سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کراچی پولیس سے بات کریں, ان کی تفتیش ہے. 2 بندوں کو میں آپ کو سوری یار وہ پاس کر دوں نا ان کو. ہاں بالکل ملزمان سے ایک عدد جیسے میں نے کہا ڈشوکا, یہ جو اینٹی ایئر کرافٹ گن ہوتی ہے, اس کے 2 پٹے اور 131 راؤنڈ, 2 222 رائفلیں, 2 44 بور کی راؤنڈز, ہینڈ گرینیڈ 1, ایوان جو یہ راکٹ لانچر ہوتے ہیں 2 وہ, اور 2 پسٹلیں ان سے برآمد ہوئی ہیں. ملزمان کے جو نام ہیں اگر آپ کو وہ بھی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. ان کے نام ہے عبد نہیں, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں, اور بلکہ ہم جب اس کو تھوڑا سا ہٹ کر تفتیش اس کی کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کچھ سال پہلے کراچی پولیس نے ایک سیل پکڑا تھا جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے تھا, جن کے بارے میں بھی یہ چیز کہی جا رہی تھی
کہ وہ وہاں بھی اس ٹائم پر بھی ایک بھاری مقدار میں اسلحہ ریکور ہوا تھا اور ان کے بارے میں بھی یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ وہ یہ جو ایم کیو ایم کا جو را نیکسس ہے اس کے حصے تھے, اور اس میں بلکہ ایک شخص کا نام آگے آیا تھا, آپ کو پتہ نہیں اس ٹائم یہ انہوں نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا, محمود صدیقی سابقہ اے پی ایم ایس او کے صدر رہے ہیں اور اس وقت انڈیا میں ہوتے ہیں, اور بیسکلی جو ایم کیو ایم, اب ظاہر بات ہے جو ایم کیو ایم لنڈن ہے وہ اور جو را کا کائنڈ آف آپس کی جو مینجمنٹ یا نیکسس ہے نا, ان کے کی فوکل پرسن محمود صدیقی ہیں. یہ ملزمان جو ہم نے پکڑے, جو وہ ملزمان کراچی پولیس نے پکڑے تھے سال پہلے, ان کا بھی یہی انکشاف تھا محمود صدیقی کے حوالے سے کہ محمود صدیقی ہی ان کی ٹاسکنگ اور ہینڈلنگ وایا ای میل اور دوسرے ذرائع سے کرتے تھے, پیسے بھی بھجواتے تھے. اور یہ ملزمان جو ہم نے پکڑے ہیں میرپور خاص سے اور جو حیدرآباد اور کراچی سے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. یعنی کہ دو سیپریٹ تفتیشیں جو ہیں وہ ایک ہی کنکلوژن پر پہنچ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں کچھ, ظاہر بات ہے اس وقت تو ابتدائی تفتیش چل رہی ہے, لیکن یہ بھی ہمیں کچھ شواہد مل رہے ہیں کہ وہ جو کراچی یونیورسٹی کے جو لوگ تھے جو پکڑے گئے تھے 2-3, ان کے کچھ ان سے بھی شاید روابط ہوں جو ہم نے بندے پکڑے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عزیز ایڈوکیٹ اور فاروق ستار سے پہلے بھی 2 انتہائی جو سینئر پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کو بلایا گیا تھا جو رہنما بھی ہیں, مجبوری طور پر اب تک اب 4 رہنماؤں کو بلا چکے ہیں, اس سے تعداد زیادہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ عزیز ایڈوکیٹ کی گرفتاری میں کی میرے خیال میں مواد تقریباً تمام موجود ہے, تو پھر ان کی گرفتاری میں تبدیلی کیوں کیا ہے؟ یہ دیکھیں گرفتاری کرنا اور کس ٹائم پر کرنا, جیسے میں نے کہا یہ تفتیشی افسر کا پروگیٹو ہوتا ہے. جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پاس انیس ایڈوکیٹ اس وقت نہ ملک سے جا سکتے ہیں نہ کوئی اور وہ کر سکتے ہیں, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اپنے حوالے سے مواد مکمل ہوگا اور ایک ایسا کیس ہوگا جو کہ چلان شدہ کیس ہو, تو ہم ان کی گرفتاری کے لیے موو کریں گے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, اکثر ہوتا بھی ہے تفتیشوں میں, کہ ایسی تفتیشیں جو کہ کافی کمپلیکس ہوتی ہیں کیونکہ اس میں بین الاقوامی فنڈز ٹرانسفر اور انٹرنیشنل موومنٹ اور اس قسم کی بھی ایشوز اٹھتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ان کو کہ اگر وہ تفتیشی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کیس میں نہ بھی چلان کرے تو ان کو 4th شیڈیول جیسی چیز میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اپنا. ہاں یہ صرف 4 نہیں, میرے خیال سے ہم نے کافی جو ان کے پارٹی کے رکن تھے ان کو بلایا تھا, کیونکہ جیسے میں نے کہا اس تفتیش میں ویریس سوالات اٹھے تھے اور ویریس لوگوں سے ہم نے ان کے جواب پوچھے تھے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ فاروق ستار صاحب کو بالکل ہم نے بلایا تھا, کچھ سوال ایسے تھے جن کی ہم وضاحت چاہ رہے تھے ان سے, وہ وضاحت ہمیں مل گئی تھی. فی الوقت اس وقت ہمارے پاس ان کے لیے کوئی مزید سوالات نہیں ہیں, لیکن یہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک آن گوئنگ تفتیش ہے. اب کل کو کچھ اور نئی چیز نکل آئے تو وہ تو ظاہر بات اس کا ماضی میں جو ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے تفتیش چل رہی ہے, جو ان کے بہت سارے لیڈران تھے وہ شاید مختلف پارٹیوں میں جیسے پی ایس پی ہے یا اس طرح بڑھ بھی گئے ہیں, تو کیا آیا ان لوگوں کا بھی کچھ؟ دیکھیں جو میں آپ کو بتاؤں, جو میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ویریس جو ماضی کی سابقہ ایم کیو ایم الطاف گروپ جس کو ہم کہتے تھے, جس کی جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لیڈران ویریس پارٹیوں میں بڑھ چکے ہیں, ان کے ویریس لوگوں سے ہم نے سوال جواب کیے تھے. یہ جو ہم نے یہاں ہائی لائٹ کی ہے نا چیزیں, وہ ہم اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. ہم ایم کیو ایم لنڈن کی یہاں کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا ان کی جو کرائمز میں انوالومنٹ ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں بالخصوصی طور پر جو ان کا را کے ساتھ, انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ ان کا جو نیکسس ہے. اور نیکسس میں جو بندے جن کا ہم نے نام لیا, انیس ایڈوکیٹ ہو گیا یا واسع جلیل ہو گیا, یا جیسے میں نے محمود صدیقی کا ذکر کیا, یہ ہم ان بندوں پر فوکس کر رہے ہیں کہ جن کا یہ نیکسس تھا. جیسے آپ نے ایک سوال اس کا پوچھا کہ آیا کہ ان کی کوئی دہشت گردی کی وارداتیں پہلے تو ایسی نہیں ہیں. فی الوقت ابھی تک دہشت گردی کی ڈائریکٹ وارداتیں نہیں آئی. کچھ 2-3 جو پہلے ہم نے بندے پکڑے ان کی آئی ہیں حیدرآباد کے حوالے سے, جو ابھی کل رات پکڑے گئے ان کی ڈائریکٹ نہیں آئی. لیکن ان کو جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ ان کو جو ٹاسکنگ تھی نا, وہ ایک انٹیلیجنس گیدرنگ کی ٹاسکنگ تھی کہ پاکستان میں ویریس اسٹریٹجک اور اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے خبر دینا, اور ایک باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا انٹیلیجنس نیٹ ورک, اور خاص طور پر
کراس بارڈر سمگلنگ، کراس بارڈر اسلحہ لانا، اس طرح کی چیزوں کا ایک نیٹ ورک برقرار رکھنا میرپور خاص اور عمر کوٹ کے علاقوں میں. تو پہلے بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو علیحدگی پسند تحریکیں تھی ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ گٹھ جوڑ رہا ہے، تو ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ جیسا آپ بتا رہے کہ انٹیلیجنس. دیکھیں ابھی تک تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو کل رات بندے گرفتار ہوئے ہیں ان کا تو بالکل ہی ابتدائی تفتیش ہے. بالکل یہ بھی ایک سوال اٹھے گا اور جس پر ہم اس کو فوکس کریں گے کہ آیا کہ کسی اور قوم پرست تنظیموں کے ساتھ یا اینٹی اسٹیٹ انارکسٹ تنظیموں کے ساتھ ان کے کوئی روابط ہیں یا نہیں ہیں. یہ ظاہر بات ہے، یہ تو آگے تفتیش میں باتیں چلیں گی. 6 ملزمان تھے، 6 رکنی ٹیم تھی، 5 گرفتار ہو گئے، ایک کہتا ہے اس کی ڈیٹیل بتا دیں. 6 ملزمان تو ابھی تک ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اگین جو انیشل انٹروگیشن وغیرہ ہیں، ان تو جو لوگ انڈیا گئے تھے جنہوں نے انڈیا میں ٹریننگ حاصل کی وہ 6 سے کہیں زیادہ تھے. وہ ہمارے فگر کے مطابق کوئی کم از کم ایک کھیپ میں 13-15 تھے. وہ ابھی تک اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی اور وہ کر رہے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں کہ آیا کہ اور کون سے لڑکے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے جو ہم نے فرسٹ راؤنڈ گرفتاریوں کی اس میں ان ملزمان کے نام سامنے آئے، پھر ہم نے ان کو کل رات گرفتار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی آگے بات چلے. تھینک یو، بڑی بڑی مہربانی. چائے پر آئیں. گفتگو آپ سن رہے تھے. سی ٹی ٹی کے افسران کی پریس کانفرنس. بانی متحدہ کی پالیسی تھی اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو بھارت ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. انہوں نے کہا جن لڑکوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھارت گئے، وہاں انہیں ٹریننگ دی گئی. انیس ایڈوکیٹ واسط جلیل کو لڑکوں کو انڈیا بھیجنے کی ذمہ داری دی گئی. گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بھارت سے ٹریننگ حاصل کی. ملزمان سے اینٹی ایئر کرافٹ گن کے 2 پٹے رائفلیں بھی برآمد ہوئی ہیں. کراچی پولیس نے ایک سیل پکڑا تھا جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے تھا. فاروق ستار سے بھی ہم نے سوال جواب کیے تھے. محمود صدیقی سابقہ اے پی ایم ایس او صدر اور اس وقت انڈیا میں ہیں. را اور ایم کیم کے فوکل پرسن محمود صدیقی ہیں. جو ملزمان پکڑے تھے ان کے سہولت کار بھی محمود صدیقی تھے. کراچی یونیورسٹی سے جو ملزمان پکڑے گئے تھے ان کے محمود صدیقی سے روابط تھے. عمر شاہد کی آپ پریس کانفرنس سن رہے تھے سی ٹی ڈی افسران کی. انہوں نے کہا کہ بانی متحدہ کی پالیسی تھی اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو بھارت ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. جن لڑکوں کی بھارت میں ٹریننگ ہوئی وہاں انہیں ٹریننگ دی گئی. انیس ایڈوکیٹ واسط جلیل کو لڑکوں کو انڈیا بھیجنے کی ذمہ داری دی گئی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.